أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو السلام علیکم آغا. ہمارا درس اور گفتگو جو چل رہا ہے وہ عدالت کے مسئلے میں چل رہا ہے. یعنی اللہ عز و جل عادل ہے. مولا عز و جل کی عدالت کے بارے میں ہمارا درس اور گفتگو ہے. گزشتہ دروس میں ہم نے عقیدہ جبر کے بارے میں گفتگو اور بحث کی. یعنی عقیدہ جبر و اختیار، تو یہ تھا کہ اس کے بارے میں ہم نے قدر ممکن کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی. پھر سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ مثلا یہاں پر عدالت کی بحث میں عقیدہ جبر سے کیا تعلق ہے، یعنی یہاں پر جبر و اختیار کی بحث کیوں کی جا رہی ہے. تو وہ ہم نے اس کا بھی صاحب کتاب کے اعتبار سے اس کو بھی ہم نے پڑھا تھا اور جواب دیا تھا. اور وہ یہ کہ مثلا چونکہ عقیدہ جبر کا تعلق عدل الہی سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ اگر انسان جبر کا قائل ہوگا تو پھر وہ عدالت کا قائل کیسے ہو جائے گا. پھر انسان اگر مجبور ہو گیا، اللہ عز و جل نے اسے مجبور کر دیا اور وہ مجبوری کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عذاب کرے، عقاب کرے، تو پھر یہ تو مناسب نہیں ہے. تو لہٰذا اگر انسان مجبور ہے تو پھر تو اس پر عذاب نہیں ہونا چاہیے، اور عذاب ہوگا تو پھر عدل کے خلاف ہے. مثلا یہ سب ہماری گفتگو گزشتہ درس میں ہوئی. اور آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں جبر کے متعلق وہ یہ ہے کہ جبر کے معتقد افراد کی غلط فہمی کی اصل وجہ، یعنی جو لوگ جبر کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے اپنے اعمال میں، اپنے کاموں میں، تو اس کی اس غلط فہمی کی اصل وجہ کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرتے وقت ایک بنیادی نقطے کو فراموش کر بیٹھے ہیں. یعنی یہ ایک اساسی نقطہ ہے، بنیادی نقطہ ہے، اور جو بیسکلی نقطہ ہے اس کو انہوں نے فراموش کر دیا، بھلا دیا ہے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بحث مختلف اور ناقص اسباب میں نہیں ہے بلکہ بحث کامل اسباب میں ہے. یعنی بھلایا کیا ہے، انہوں نے یہ بھلا دیا ہے. یعنی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو ہماری بحث اور گفتگو ہے، وہ ناقص اسباب میں نہیں ہے بلکہ ہماری گفتگو کامل اسباب میں ہے. اور جبکہ وہ ناقص اسباب کو دیکھ رہے ہیں، مثلا جیسے مثال دی تھی، مثلا کیا ہے وہ وراثت، نصیحت، تبلیغ، ماحول کا اثر، یہ سب چیزیں مثلا کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ اسباب کامل نہیں ہے، یہ ناقص اسباب ہیں. یہ اسباب کامل نہیں ہے بلکہ ناقص اسباب ہیں، اور ہماری گفتگو کیا میں ہے، کامل اسباب میں ہے. جو ہماری بحث اور گفتگو ہے کامل اسباب میں ہے، نہ کہ ناقص اسباب میں. یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ماحول، رواج اور اقتصادی عوامل کا انسانی افعال اور اس کی فکر میں اثر انداز ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، رواج کا اثر بھی ہوتا ہے، اقتصادی عوامل کا اثر بھی ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کرتا کوئی. لیکن اصل بحث اس میں ہے کہ ان تمام اسباب کے باوجود پھر بھی آخری فیصلہ ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے. یہ ہے اصل چیز. یعنی ماحول، نصیحت، تبلیغ، اقتصادی معاملات اور رسم و رواج، یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا انکار ہم نہیں کر رہے ہیں، نہ کر سکتے. لیکن جو اصل نتیجہ ہوتا ہے، آخری فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے. تو یعنی ہماری بحث اس میں ہے، یہ اصل بحث ہماری یہ ہے کہ آخری نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ماحول خراب ہے، ٹھیک ہے، نصیحت ہے، ٹھیک ہے، تبلیغ ہے، ٹھیک ہے، میراث میں کچھ چیزیں
آتی ہیں منتقل ہوتی ہیں، صحیح ہے. ماحول خراب ہے، اقتصادی حالات کی وجہ سے انسان کبھی کبھی جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے، صحیح ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا. لیکن ہماری بحث ان ناقص اسباب میں نہیں ہے، ہماری کامل اسباب میں ہے. اور نتیجتاً آخری فیصلہ ان سب کے باوجود ہمیں خود ہی لینا ہوتا ہے، کیونکہ ہم واضح طور پر احساس کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک غلط اور تاغوتی نظام جیسے شہنشاہی نظام میں انحراف کے بہت سے مواقع موجود تھے. یعنی ہم مثال دے رہے ہیں صاحب کتاب، مطلب شہنشاہی نظام میں انحراف کے بہت سے مواقع موجود تھے، مگر ہم مجبور نہیں تھے. یعنی اگر کوئی انسان، جو لوگ جب وہاں پر شہنشاہی نظام تھا تو وہاں پر ایسا نظام نہیں تھا کہ سارا نظام ہے وہاں پر، بلکہ اس وقت تو نظام وہاں یعنی گناہوں کے اسباب بہت زیادہ تھے، شراب ہے، جوا ہے اور دیگر چیزیں، وہ سب چیزیں عام تھیں، کوئی منع نہیں تھا. تو اس وقت اسباب زیادہ تھے ایران کے اندر یا مثلا ایسے کسی بھی دیش میں جہاں ان چیزوں کو منع نہیں ہے اور جو ہے وہ عام ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پر لوگ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں کرتے گناہ، جبکہ وہاں ماحول ہے، گناہ کر سکتا ہے انسان، معصیت کا ارتکاب کر سکتا ہے، ماحول ہے، کوئی مثلا جو ہے وہ منع نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جیسے شہنشاہی نظام میں انحراف کے بہت سے مواقع موجود تھے، مگر ہم مجبور نہیں تھے کہ ایسا کریں ہی. یہ تھوڑے کہا جا رہا ہے ان جگہوں پر کہ ہم ایسا ہی کریں. مواقع ہیں کرنے کے، گناہ کرنے کے موقع ہیں، ممکن ہے، لیکن ممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کریں ہی ایسا، یہ ہم مجبور ہیں، ایسا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ مواقع موجود تھے اور ہم مجبور نہیں تھے کہ منحرف ہو جائیں. مواقع انحراف کے ضرور موجود تھے، صحیح، لیکن ایسا نہیں تھا کہ مجبور تھے لوگ اس وقت پہ کہ گناہ کریں ہی، نہیں، مجبور نہیں تھے. کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اسی نظام اور معاشرے میں ہمارے لیے یہ ممکن تھا کہ ہم رشوت نہ لیں، فساد اور فحاشی کے مراکز کا رخ نہ کریں اور بے قید و بند اور لاابالی نہ ہوں. لاابالی نہ ہوں یعنی یہ استاد فضل اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک کی مثال دے رہے ہیں، اپنے دیش کی مثال دے رہے ہیں کہ شہنشاہی نظام میں یہ سب مواقع موجود تھے سب کے لیے، لیکن اسی دیش کے اندر، اسی ملک کے اندر ایک سے ایک مومن انسان موجود تھا. اسی دیش میں ایک سے ایک بڑا مومن انسان موجود تھا، بڑا اللہ والا موجود تھا، سماج کا خدمت گزار موجود تھا، خواہشات کا مخالف موجود تھا. اور اگر جو ہے وہ خواہشات اور گناہوں کے مخالف نہ ہوتے تو یہ پھر آج انقلاب، اس وقت انقلاب کیسے آتا؟ لوگ ہی تو انقلاب لائے ہیں، لوگوں ہی نے جو ہے وہاں پہ جو ہے بدلا ہے سب نظام اور سسٹم. انسانوں نے بدلا ہے، وہ انسان نہیں کرتے کہ باہر کر نہیں تھے، سب نہیں کہتے، سب نے مل جل کے جو ہے کہا ہم جو ہے مثلا امام خمینی کے ساتھ ہیں، جیسا جو ہے رہبر حکمران ایسا ہم کریں گے. صحیح ہے. تو یہ لوگوں کا یعنی وہی کے لوگ تھے جہاں سارے مواقع موجود تھے، رشوت کے، فساد کے، فحاشی کے، سب کچھ موجود تھے، لیکن لوگ جو مومن تھے، جو اچھے انسان تھے، وہ اس کا رخ نہیں کرتے تھے، ادھر جاتے ہی نہیں تھے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، بغیر جان نہیں دیتے تھے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پورے ذہنی طور پر پریشان تھے. ایک دن ایسا آ گیا کہ اس غلط اور فاسد نظام کو ہی پاڑ کے پھینک دیا. لہذا ان مواقع کو علت تامہ سے الگ کرنا ضروری ہے. لہذا ان مواقع کو، ان موقعوں کو، ان باتوں کو جو علت تامہ ہے، مکمل ریزن جو ہے، کامل ریزن جو ہے، سبب جو ہے، اس سے الگ کرنا ہے. یہی دلیل ہے کہ بہت سے افراد غیر مہذب خاندان یا پست ماحول میں پرورش پاتے ہیں یا وراثت کے اعتبار سے غیر مناسب مسائل کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے لیے الگ اور صحیح راہ کا انتخاب کرتے ہیں. صحیح ہے، ان کا ماحول بھی ایسا ہے، گھر کی پرورش بھی بہت اچھی نہیں ہے، خاندان کا ماحول بھی پست ہے، سب کچھ ہے، وراثت میں بھی یعنی اجداد اس کے ٹھیک نہیں تھے فرض کریں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سی افراد اس قسم کے ماحول اور معاشرے کے خلاف کام کرتے ہوئے اسے بدل کر رکھ دیتے ہیں، جیسے ہوا ہے، میں نے مثال دی جیسے کہ اس ماحول ہی کو بدل دیا، اس سماج کو بدل دیا، اس نظام اور سسٹم کو ہی اکھاڑ پھینک دیا، باہر پھینک دیا، اکھاڑ کے باہر پھینک دیا، اکھاڑ ڈالا. ٹھیک ہے.
ورنہ اگر یہ ضروری ہو کہ تمام انسان ماحول، کلچر اور زمانے کی ہوا کے تابع ہوتے تو دنیا میں کبھی بھی کوئی انقلاب برپا نہ ہو سکتا۔ انقلاب آتا کب ہے؟ انقلاب بھی تو آتا ہے مخالف کو ختم کرنے کے لیے، صحیح ہے؟ جیسا ماحول ہے، اس ماحول کو پسند نہیں کرتے، انقلاب لانا چاہ رہا ہے انسان، تو کیا ہے؟ اس ماحول کو ختم کرتے کب؟ تو ماحول ختم کب ہوگا؟ جب لوگ موجود ہوں گے، افراد موجود ہوں، لوگ ہی تو ختم کرتے ہیں غلط ماحول کو۔ تو دنیا میں کبھی بھی کوئی انقلاب برپا نہ ہو سکتا، اور تمام افراد ماحول کی اتباع کرتے ہوئے نیا اور جدید ماحول پیدا کرنے سے قاصر ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انقلابات آتے رہتے ہیں۔ مذکورہ بالا تمام گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ تمام مذکورہ عوامل میں سے کوئی بھی عامل تقدیر ساز نہیں ہے، بلکہ صرف مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ہم نے بیان کی وہ سب باتیں، سماج، ماحول، نصیحت، تبلیغ، اقتصادی عوامل، اور مثلاً جو ہے میراث، وراثت، یہ سب ناقص ہے، سبب تام نہیں ہے، اسباب تامہ نہیں ہے، ناقص ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ تقدیر ساز ہے یہ سب، یہ نہ، بلکہ صرف مواقع مہیا کرتے ہیں۔ آپ مجھے پڑھنا چاہتے ہیں ایسا کر لیں، کرنا چاہتے ہیں ایسا کر لیں، کرنا چاہتے ہیں ایسا کر لیں، صرف اور صرف یہ ہوتا ہے۔ واقعی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں۔ دراصل انسان کا اپنا ارادہ اور مستحکم عزم بناتا ہے۔ اپنا نصیب کون بناتا ہے؟ یہ تو صرف مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اپنا نصیب دراصل انسان کا اپنا ارادہ اور مستحکم عزم بناتا ہے۔ نصیب کیا بناتا ہے؟ ارادہ، انسان کا اپنا ارادہ، اپنا محکم عزم، یہ نصیب بناتا ہے، نہ کہ یہ حالات جو ہیں وہ نصیب بناتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ بات ایسے ہی ہے کہ ہم ایک انتہائی گرم موسم میں حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کا عزم کریں، جبکہ ہمارے وجود کے تمام ذرات پانی کی تمنا رکھتے ہوں، لیکن ہم اطاعت خدا میں ان کی پرواہ تک نہ کریں، جبکہ دوسرا شخص ممکن ہے کہ خدا کے حکم خدا کو سننے کے باوجود روزہ نہ رکھے۔ ایسا ہوتا ہے، آپ روزانہ دیکھتے ہیں، ہر رمضان مبارک میں دیکھتے ہیں، آپ جو ہے ہر ماہ مبارک میں آپ دیکھتے ہیں بھائی روزہ رمضان مبارک چل رہا ہے، بھائی ماہ مبارک رمضان ہے، نہیں بھائی محمد سے روزہ نہیں رکھا جاتا، گرمی بہت زیادہ ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ ارے بھائی پیاس برداشت کس سے ہوتی ہے؟ کرنی پڑتی ہے۔ بھائی جو روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ان کو اچھا لگ رہا ہے کہ وہ پانی نہ پیے؟ تپش میں، اس گرمی میں، اس آگ میں انہیں اچھا لگتا ہے کہ وہ 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے پانی نہ پیے؟ وہ چاہتے ہیں ایسا؟ نہیں۔ پھر کیا چیز ہے جو انہیں اس چیز سے جو ہے وہ اس چیز پہ آمادہ کر رہی ہے؟ حکم پروردگار، اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم۔ ہاں تو حالات کیا کہہ رہے ہیں کہ پانی پیا جائے، کھانا کھایا جائے، اور اللہ کا حکم کیا کہہ رہا ہے کہ پانی نہ پیا جائے، دن میں روزہ رکھا جائے۔ تو اب اگر حالات تو یہ ہیں کہ روزہ نہ رکھا جائے، پانی پیا جائے، اور حکم پروردگار ہے کہ روزہ رکھا جائے، صحیح؟ تو اب یہاں پر کیا حالات ہمیں بدل دیں گے؟ ایک مومن انسان کو حالات بدل دیں گے کہ گرمی کا موسم ہے روزہ مت رکھو؟ نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں انسان کہ بھائی اللہ نے مجبور کر دیا پانی پینے میں، گرمی اتنی پڑ رہی ہے، کیا کریں، روزہ کیسے رکھیں؟ اللہ نے مجبور کر دیا پانی پینے میں۔ نہیں، مومن انسان کبھی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیاس سب کو لگتی ہے، گرمی کے شدت میں پانی سب کو چاہیے پینے کے لیے، لیکن حکم ہے کہ روزہ رکھو، تو ایک مومن انسان روزہ رکھتا ہے، لہذا اس پہ ماحول کا اثر نہیں ہوا، حالات کا اثر نہیں ہوا۔ تو حالات اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آخری نتیجہ آپ ہی کو، آخری جو حکم لینا ہے، جو آخری جو فیصلہ لینا ہے وہ آپ ہی کو لینا ہے، صحیح؟ نتیجہ یہ کہ ان تمام اسباب کے باوجود انسان کے پاس عزم و ارادے جیسی چیزیں ہیں کہ وہ ان کے ذریعے اپنا مقدر خود بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نمبر 3، سچ تو یہ ہے کہ جبر و اختیار کا مسئلہ روز اول سے آج تک کثرت سے غلط فائدہ اٹھانے کا باعث بنتا رہا ہے۔ لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں،
عقیدہ یہ ایسا غلط عقیدہ بنایا ہے لوگوں نے اور اس سے غلط فائدہ غلط ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ظاہر ہے جب عقیدہ ہی غلط ہے تو فائدہ بھی غلط ہی اٹھے گا اس سے. اطراف کے اور قسم کے اسباب کا سلسلہ جبر اور انسان کے ارادے کی آزادی کی نفی کے عقیدے کی تقویت کے لیے مؤثر کردار ادا کرتا رہا ہے. ان میں سے کچھ یہ ہیں انشاءاللہ جو ہم آنے والے درس میں بیان کریں گے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. باقی غدن سیجی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو خداحافظ ایسا آقا. کیجئے مطالعہ کیجئے. اگر اس کے باوجود بھی کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو معلوم کر لیجئے. آپ کی خدمت میں ہے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.